السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، آمین۔ اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، آمین یا رب العالمین۔ اور ہماری نیت اپنے لیے خالص کر لیں، آمین۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم انشاءاللہ نماز تہجد جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس میں سورہ آل عمران جو ہے وہ آخری 11 آیات جو ہے اس کو ہم حفظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہم اس میں رکھتے ہیں، تھوڑی سی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کیا کیا پڑھتے تھے سو کے اٹھ کے، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز سے پہلے اور تہجد کی نماز میں، اور کیا فضیلت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا میں کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ بک آپ کو اردو بازار کراچی سے شاید مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ میٹرو سے میں ایک شاپ تھی، میٹرو سینٹر، وہاں پہ 3 تلوار پہ، اور وہاں سے یہ میں نے یہ کسی نے گفٹ کی تھی ویسے، لیکن وہاں سے خرید کے لوگ گفٹ کرتے تھے، تو اس لیے مجھے یہ یاد آئی کچھ کہ میٹرو سینٹر ہے وہاں پہ 3 تلوار پہ، تو وہاں سے یہ مطلب خرید کر دی گئی تھی گفٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے یہ قرآن پاک نکال لیا ہے کیونکہ اس میں عثمانی مصحف میں جو ہے پراپر اس کے ساتھ ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ کس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں، پہلے ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ڈیپ بریدنگ کے بعد ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو ہم سائڈ پہ بند کر دیتے ہیں، آداب میں سے ہے جب آپ چلیں پہلے ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اسٹریٹ بیٹھیں گے، آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو منہ سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، پوری جتنی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لنگس کو یہ اس طرح ریلیکسیشن اور کنٹریکشن جو ہوتی ہے نا وہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم چلو جی، الحمدللہ یہ ہم نے کر لی۔ تھوڑا سا ہم ایکسپلینیشن جو ہم پڑھتے ہیں تھوڑی سی وہ کریں گے۔ پہلے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اچھا، ہم کہاں پر تھے؟ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، میرا خیال ہے ہم نے، جی ہاں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ڈاٹ میں نے یہاں لگایا ہوا ہے، یہ رہا ڈاٹ، ٹھیک ہے، یہ ہے ڈاٹ۔ تو ہم پڑھیں گے تہجد پر استقامت، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی مانند نہ ہو جا جو رات کو تہجد پڑھتا تھا اور پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ ڈاٹ یہاں پہ بھی ایک لگا ہوا، اس کا پتہ ہے یہاں سے پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ چلو اچھا، وہ ہم نے ریپیٹ کر لیا تھوڑا سا۔ اچھا، نماز تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مغفرت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر سنیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، اور وہ سورہ مائدہ کی آخری رکوع کی یہ آیت تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اسے سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تو ان کے سنگین جرم کی وجہ سے
عذاب میں ڈال دے، ترجمہ اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، عذاب میں ڈال دے تو سب تیرے بندے ہیں، تجھے عذاب دینے کا پورا حق ہے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ بھی تیرے بس میں ہے، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور المائدہ کی آیت 118 ہے یہ، اور اس پہ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہے تو اس پہ روئے کتنے ہوں گے، کیونکہ یہ آیت جب تہجد میں پڑھی جاتی ہے تو اس پہ اتنا رونا آتا ہے کہ اب یقین کریں آنسو رکتے نہیں ہیں، کہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے جو ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اسے پکڑ نہ کرے۔ تو رب سے اگر ہم دعا کریں سچے دل سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ اور یہ آیت دیکھیں نا کتنی کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے صبح کر دی، ایسی آیت ہے بہت رونے والی، بہت اس پہ رونا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کے بارے میں کافی مطلب آیا ہوا ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، لیکن اس میں بھی کچھ احادیث اوتھینٹک ہیں اور کچھ جو ہے بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، جو کہ مطلب اب کسی بزرگ نے جیسے کہی ہیں، کسی بڑے نے کہی ہیں، کچھ احادیث میں ہیں کچھ میں نہیں ہیں، لیکن جو اوتھینٹک حدیث ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور آل عمران جو ہے یہ بی بی مریم کے والد جو تھے ان کے نام پہ ہے، ان کی آل کے بارے میں کیونکہ ذکر ہے تو اس وجہ سے اس کا نام اسی اعتبار سے رکھا گیا ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت بی بی مریم ان کی والدہ کی دعا کے نتیجے میں رب العالمین نے جو ہے وہ ان کو پیدا فرمایا، کہ جب وہ پریگننٹ ہوئی تو انہوں نے دعا کی، تو وہ لڑکی تھی، وہ سمجھتی تھیں یہ لڑکا ہوگا، تو پھر میں جو بھی آپ کو تفصیل تو پتہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ہے کہ سورہ آل عمران کی جو بڑی فضیلت ہے، بڑے فضائل اس میں، کہ قیامت کے روز اس کے پڑھنے والے کے، ٹھیک ہے، جو اسے پڑھے گا اس کے سر پہ بادل بن کے سایہ کرے گی، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے رب العالمین سے جھگڑا کرے گی، یعنی اس کی شفاعت کرے گی، اور ٹھیک ہے، اور یہ نور جیسے ثابت ہوگی، ٹھیک ہے، سایہ دار درخت جیسے ثابت ہوگی، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے لڑے گی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ حدیث جو ہے مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت والے دن قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے 3 مثالیں دیں، جنہیں آج تک میں نہیں بھولا، یہ راوی کہتے ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے حدیث کو، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی 2 کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی جس میں روشنی چمک رہی ہوگی، اور تیسری مثال کے 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی، اور وہ اپنے صاحب کی طرف سے جھگڑیں گی، ٹھیک ہے، جو اسے پڑھنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اور روایت ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سونے کے لیے گئے، جیسے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگے تہجد کی نماز کے لیے، اور گھر سے باہر نکل گئے، اور گھر سے نکل کے آپ نے یہ آیات جو تھی 190 سے 200 تک اسے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تلاوت کیا، اور پھر گھر کے اندر واپس آ گئے، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اچھا یہ تو چلے میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن اس کے بارے میں علماء وغیرہ کہتے ہیں، بلکہ عقل بھی کہتی ہے کہ اگر آپ انسان کوئی فلیٹس میں جیسے رہ رہا ہے تو پھر وہ باہر مطلب نکل تو نہیں سکتا نا، تو پھر وہ جھانک لے، کھڑکی سے جھانک کر آسمان کو دیکھے اور اسے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کسی نے جو کہا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جو اسے پڑھے گا اسے حسن خاتمہ نصیب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا جی، اور کسی اور نے اس کی فضیلت میں کہا ہے کہ کوئی 40 روزے سے پڑھے گا تو اس کی کوئی قیمتی چیز اگر گم گئی ہے تو وہ اسے ملے گی، اور اس میں اعظم ہے، اس میں 4 دعائیں ہیں اور ربنا سے، جو کہتے ہیں کسی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اس کو پڑھ لے ایک رات بھی تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے یہ اس کو تہجد کی نماز میں مطلب جاگ کر پڑھتے تھے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور شفاعت کس کو نہیں چاہیے قیامت والے دن؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے
ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ ہم اس سنت کو فالو کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج ہم آیات پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 192 اینڈ 193. ٹھیک ہے. اس کو ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو پہلے میں پڑھ کے اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو پھر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے یہاں سے ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر ایک ایک ہم کھول کے اسے ورڈ کو دیکھتے ہیں، آیت کو کھول کے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم نے جو لاسٹ ٹائم اس کا ترجمہ پڑھا تھا وہ کہاں سے کہاں تک تھا جی؟ یہاں سے. ہاں. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا، 192 کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اچھا دیکھیں نا، اس پہ خاتمے کے لیے اپنی دعا بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے تو جو دعا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں گے. ٹھیک. تو چلے شروع کرتے ہیں. اچھا. ربنا ربنا. ٹھیک ہے. جب آپ اسے اکیلا پڑھتے ہیں تو صرف 2 کاؤنٹ پڑھتے ہیں. ربنا. 1 منٹ میں اس کی آواز بھی چیک کر لیتی ہوں. 1 منٹ. اور میں یہ ہیڈ فون بھی لگا لوں. میں اب لگانا آج بھول گئی، بالکل ذہن سے ہی نکل گیا. ٹھیک ہے. تو ہیڈ فون لگاتی ہوں اینڈ اس کی آواز فل کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل آواز آئے. اور میں چلے اب انشاءاللہ مکمل آواز آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. ربنا ربنا انک انک، وہ نہ کریں گے حرف نہ مشدد. من اکیلا پڑھتے من. ٹھیک ہے. من پہ نون پہ رکنا نہیں، بس اظہار کرنے من. ٹھیک ہے. تدخیلی تا تو دال قلقلہ تدخیلی خیلی. ٹھیک ہے. اور کسرہ کے ساتھ ہے خیلی، خلے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. النار فقد أخزيته أخزيته وما باریک ہے. وما یہ لی الظالمین ہے. ٹھیک ہے. تو ملا کے ہے تو للظالمین جماؤ دیں گے. موٹا اطباق والا لیٹر زبان لپٹ جائے گی تالو سے. ٹھیک ہے. للظالمین الظالمین للظالمین. ٹھیک ہے. اور اسے کھینچیں گے. رف صغیرہ ذا کی آواز کو کھینچ رہی ہے. ٹھیک ہے. من نون کا بھی اظہار کریں گے. کیوں کریں گے کہ آگے ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. من صارن. اچھا کیونکہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں نا اور ہم اس ایک ایک کر کے پڑھیں تو صارن ابھی کھینچیں گے. ٹھیک ہے. صرف 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. صارن رین. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے نا تنوین. ٹھیک ہے. صارن
انصارن، اے حمزہ فتح اے، انصارن، ٹھیک ہے، موٹا اخفا ہوگا. پھر ربنا، ربنا، ربنا اننا، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بھی دعا ہے ربنا، یہاں بھی دعا ہے، یہ تیسری دعا ہے، ٹھیک ہے. ربنا، ربنا اننا، اننا سمعنا، سمعنا، نون کا توسط شو کریں گے، ٹھیک ہے. سمعنا، اب میرے ساتھ پریکٹس کریں اسے، ٹھیک ہے. سمعنا، سمعنا، سمعنا ربنا اننا سمعنا منادیا، میں منہ میم کو پکڑ کے اسے رول کریں گے. منادیا، منادیا، ینادی، ینادی مد اصلی ہے، ٹھیک ہے. ینادی، ینادی باریک ہے، لوجا نیچے ڈراپ کریں گے، ٹھیک ہے. لی ایمانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مل گیا سے لی ایمانی، لیل ایمانی، الایمان لیل ایمانی، ٹھیک ہے. لیل ایمانی، ان، ان، ان ایک کاؤنٹ کے لیے اس کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں اگین ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے. ان، ان آمینو، مد بدل ہے، کھینچ رہی ہے حمزہ کی آواز کو. آمینو، آمینو، اے حمزہ اقصى الحلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. آمینو، آمینو بربکم، بربکم، بربکم فآمنا، 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 فآمنا ربنا، ٹھیک ہے. یہ اب چوتھی دعا ہے، 1 2 3 4. ربنا، ربنا فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، ٹھیک ہے. فا باریک ہے اور غین جو ہے یہ موٹا ہے، تو اس کو موٹائی سے ادا کریں گے، ڈپ بنے گی زبان میں، ٹھیک ہے. ذنوبنا، ذیل، ذنوبنا رولنگ کریں گے، ٹھیک ہے. ذنوبنا، ذنوبنا، ذنوبنا وکفر، وکفر فا پہ جمع دیں گے، نبر کریں گے، اور را باریک ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے ہمارے پاس کسر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے. وکفر، وکفر عنا، عنا، عنا سیئاتنا، 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 سیئاتنا وتوفنا، 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 وتوفنا مع، 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 ٹھیک ہے. میم فتح ما، عین فتح ع، مع الابرار، 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 را پہ ساکن ہوگا، را مخفم ہوں گی، ٹھیک ہے. تو چلے اب اس کو پڑھتے ہیں ملا کے ترتیل کے ساتھ، ٹھیک ہے. سانس کھینچیں گے، ٹھیک ہے. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقد، فقد، فقد دال باری، فقد أخزيته، أخزيته بڑھائی زئی، ٹھیک ہے. أخزيته، أخزيته، اور ہمس واضح کریں گے، رخاوہ واضح کریں گے، ٹھیک ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور اس کو ہم نے کیا کیا کہ بسملہ 4 تو یہ بھی 4 مد عارض، ٹھیک ہے. مد عارض للسکون ہے تو 4 کاؤنٹ سے ہم کھینچیں گے. سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہے، ٹھیک ہے. اور
متحرک لیٹر ہے تو اس پہ ساکن کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے, دوبارہ اسے پڑھتے ہیں. ہر دفعہ آپ لوگ سانس کھینچے, اس طرح پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ربنا, اور مد منفصل روانی میں بن رہی ہے. ٹھیک ہے. ربنا 4 to 5 کاؤنٹس. ربنا انک من تدخل النار من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخزيته. ہاں بہت اچھا خوبصورتی سے واضح کریں گے. ٹھیک ہے. تہ باریک ہوگا اور ایسے لگے گا جیسے پائپ سے آواز نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو تار ہیں صوتیہ کے, وہ بالکل ہمارے جو اوپر جو ہے نا اس میں عقص الحلق میں جہاں ہڈی ہے پیچھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں وائبریشنز پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے. یوں باقاعدہ وائبریٹ کرتے ہیں وہ جب ہم اس ہے کو ساکن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے, اور وہ آواز آپ کو ہمس کی صورت میں اور رخاوہ کی شکل میں نظر آتی, پھنستے ہوئے گزرتی ہے. ٹھیک ہے. وَمَا کمپلیٹ رولنگ واو پہ واو. ٹھیک ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ٹھیک ہے. اور را کی تقریر واضح کریں گے. ٹھیک ہے. ان نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. موٹا اخفا ہے تو صاد کے مخرج پہ رائٹ اوے جائیں گے, نون کو چھپاتے ہوئے غنہ ریٹین کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. انصار. کاملہ گریڈ کا 2 کاؤنٹ کا غنہ ہوگا. نیکسٹ سانس کھینچیں گے. ٹھیک ہے. ربنا, اچھا 4 کاؤنٹ کیسے کھینچیں گے؟ ربنا یہ. ٹھیک ہے. دوبارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو پہلے ویسے کافی دفعہ سکھایا ہوا ہے ماشاء اللہ, تو آپ لوگوں کو آتا ہوگا. اور بے پہ تھوڑی سی اسپیڈ سے سیکنڈ کا پاز. ربنا اننا سمعنا منادیا. اچھا اب یہاں دیکھیں منادین تھا نا, یہاں پہ ہمارے پاس تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا متحرک آ رہی ہے. تو ہمارے پاس ادغام کا ہمیشہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ روانی میں ہوتا ہے 2 لفظوں میں ہوتا ہے. پہلا جو ہے جو کلمہ ہے اس کا آخری جو تنوین ہے, ٹھیک ہے, آخر میں تنوین ہمیشہ آخر میں آتی ہے, تو اس میں جو نون چھپا ہوا ہے تو وہ اس کا ادغام ہو رہا ہے ناقص طریقے سے, ادھورا ادغام یا کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یرملون کے لیٹر میں سے, یعنی پہلا ساکن دوسرے متحرک یا کے اندر جائے گا, یا مشدد ہو جائے گا, تو جو یا ساکن ہے اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے اکمل گریڈ کا. ٹھیک ہے. منادین یو, اور یا جو ہے نا یو اس کو الگ سے ادا کریں گے, شو کریں گے. غنہ جو تھا ساکن یا پہ تھا, اس کے اندر ادغام ہوا ہے, اور پھر ہم نے یو کو متحرک اس سے ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دوسرے یا پہ ہم نے ادغام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پہلے پہ غنہ آپ نے شو کرنا ہے. منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ٹھیک ہے. آپ نے اکمل گریڈ کا غنہ کیا اور پھر 2 کاؤنٹ کے لیے اسے کھینچا, مد اصلی بنا, مد طبیعی بنا. ٹھیک ہے. ایسے کہتے ہیں الف مد طبیعی حرکتین. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو, سانس کھینچیں گے. ٹھیک ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اچھا کوم پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کیف پہ رول کریں گے. کوم میں سب پریکٹس کریں, کیف پہ رول کریں اور میم پہ ان رول کریں. کوم بولیں کوم, اور دونوں ہونٹوں کو ملائیں, پھر کوم بربکم بربکم آمینو. حمزہ کو کہاں سے نکال, حمزہ مد لیٹر حمزہ کو آواز کو کھینچ رہے ہیں نا, تو اس کو شو کریں گے, بلندی اس میں لائیں گے. آمینو, حمزہ کی آواز شو کریں گے. آمینو بربکم فآمنا. ٹھیک ہے. یہاں بھی مد بدل بن رہی ہے,
اور یہاں بھی مد بدل بن رہی ہے، یعنی مد جو ہے وہ حمزہ کی آواز کو کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے ربنا، ربنا، سپلٹس آف سیکنڈ کا پاز آئے گا کیونکہ اس میں شدہ ہے با میں، ٹھیک ہے. قاف تا با جیم دال حمزہ کا افتح ہے، جب اس میں شدہ آتا ہے تو پاز آتا ہے اگر مشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ربنا، ربنا فاغفر لنا ذو باریک غو نہیں پڑھیں گے، ذنو اور نون کو پکڑیں گے، ذیل کو پکڑیں گے، ہر لیٹر کو جہاں مخرج ہے اس کو پکڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ذنوبنا وکفر، وکفر را کے مخرج پہ جائیں گے، باریک را ہے، ٹھیک، مرقق. وکفر، وکفر فیل کریں، وکفر عنا، عنا سیئاتنا، سی نبر کریں گے، یا کے مخرج پہ جائیں گے، جماع شو کریں گے، ٹھیک ہے، اور کسرہ کے ساتھ ہے. سیئاتنا وتوفنا مع ابرار، 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 ٹھیک ہے. 4 کاؤنٹ سے دیں گے، مد عارض لسکون بن رہا ہے تو 4 کاؤنٹ سے ہم نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. ربنا فاغفر لنا اچھا دیکھیں نون دیکھیں مس ہو جاتا ہے، اسے مس نہیں کرنا. ذنو ٹچ کر کے، ذنوبنا وکفر عنا، ٹھیک ہے. ایک ایک لیٹر پہ جائیں اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ حسن کے ساتھ ادا کریں جس طرح رب العالمین نے اسے بھیجا ہے، تاکہ ہر لیٹر کا حق ادا ہو اور ہمیں اجر ملتا رہے. سیئاتنا وتوفنا، وتوفنا میرے ساتھ پریکٹس کریں. وتوفنا، وتوفنا، وتوفنا مع کھلے گا جبڑے کے کاؤنٹ کے لیے، اچھا اگر میں لام پہ جلدی میں نے مخرج چھوڑ دیا، جہاں بھی ساکن ہوگا وہاں قلقلہ ہو جائے گا، وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. توسط شو کرنا ہے. معل کریں گے غلط ہو جائے گا، خطا ہے یہ، غلط ہے. یہ ہم پڑھیں گے ال باریک، ابرار، ٹھیک ہے. اور را مخفف ہوگا کیونکہ ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. الف مدہ کیونکہ دیکھیں الف مدہ جب آتا ہے وہ مدہ آتا ہے نا اس سے را ساکن سے پہلے، تو را مخفف ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈپ بنتا ہے اس کے اندر. اچھا ایک دفعہ ان کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں سانس کھینچیں گے، ٹھیک ہے. اچھا ہاں پہ آپ نے ہم سے اچھا خوبصورت کرنا ہے، ٹھیک ہے. جہاں میں پریکٹس کر رہی ہوں تو ویسا پریکٹس ضرور کیجیے گا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقد أخزيته وما یہ آپ کے جو زبان کی ٹپ ہے، سامنے اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کے ایجز کو لگائیں، تھوڑی سی پھنسا لیں اس کو. اور میں نے ایک اور طریقے بتایا کہ آپ کی جو زبان ہے پہلے تو چاول کے دانے جتنی یہ باہر نظر آنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس کو نا ٹپ کو اوپر کے اور نیچے کے 2 دانتوں کے درمیان بھینچ لیں، اور جب مشدد ظا ہوگا تو آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے، حمزہ پہ فتحہ لگا کے تو ہم پڑھیں اور یہاں کیونکہ کسرہ کے ساتھ ہم آپ دیکھیں بھیج کا تو بہت خوبصورت رخاوا اس کا شو ہوگا، موٹائی شو ہوگی، ڈپ بنے گا، اور جو ڈپ ہے اس سے آواز آپ چھت کی طرف پھینکیں گے تو ایک ہو کے جو واپس آئے گی تو اس میں حسن پیدا ہوگا، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟
وما للظالمين من أنصار انصار. ایک کاؤنٹ کے لیے را کے مخرج پہ جانا ہے، ٹکنا نہیں ہے وہاں، جماؤ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، تقریر واضح کرنی ہے. ربنا اننا نا جبڑا کھلے گا، اننا سمعنا توسط شو کریں گے عین پہ، سمعنا منادیا ینادی للایمان، ٹھیک ہے، للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا فآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مع الأبرار. اچھا یہ لپس اس میں بالکل استعمال نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اسے خوبصورتی اور حسن کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، رب العالمین آپ سے قبول فرمائے کہ آپ اکٹھے ہوئے، آپ نے یہ سیکھا، اور اللہ سے میرے لیے آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلائیں، اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں رب العالمین سے، اور اجر وصول کریں. رب العالمین جو ہے جب لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پہلے کنیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ میرے بندے کو مجھ سے جوڑ رہا ہے، تو کتنا بڑا اجر مل رہا ہے ہمیں کہ لوگ بھی، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بندوں سے جوڑ رہے ہیں، اور بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے جوڑ رہے ہیں، تو یہ کتنا خوبصورت ہے نا. اچھا کل انشاءاللہ حفظ ہے، پھر پاکستان میں 10 بجے رات کے، اور امریکہ میں صبح 9 بجے ہوگا انشاءاللہ. ضرور جوائن کیجیے گا، لوگوں کو بلائیے گا تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ حفظ میں شامل ہو جائیں، حفظ کی نیت کر لیں. اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے. زیادہ سے زیادہ دیکھیں لوگوں کو بلائیں، تو سب کچھ تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، یہی چیز ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گی. تو اللہ کی کلام کی طرف جتنا زیادہ آپ بلا سکتے ہیں بلائیں. اللہ مجھ سے اور ان سب سے جو کہ پڑھا رہے ہیں، ہماری نیت اپنے لیے خالص کریں، ہم خالص نیت سے پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اجر سے ہمیں قیامت والے دن محروم نہ رکھیں، آمین. اور ہماری اولادوں کو بھی رب العالمین دین کی تعلیم سے، مکمل دین کی تعلیم سے مکمل طرح آراستہ فرمائے، ان کے نصیب بلند فرمائے، انہیں بہترین زندگی کے ساتھی عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں انہیں کامیابیاں نصیب فرمائے. اگر ماں باپ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے والوں میں سے بنائے، تو اپنی اولاد کے کام آتی ہے. بہت سارے صحابہ کرام اپنی اولادوں کو دیکھتے تھے سوتا ہوا تو وہ ان کے لیے باقاعدہ دعا کرتے تھے، اور کہتے تھے میں بہت اچھی عبادت کروں اللہ کی، تاکہ یہ میری جو نیکی ہے میری اولاد کو وہ کام آئے. تو جو اولاد فرمانبردار اور نیک ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کی نیکیاں ہوتی ہیں جو اولاد کو پھر ملتی ہیں، جو ماں باپ کرتے ہیں. تو ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام بہت سارے جب انہیں پتہ چلا تو وہ بہت سارے ایسے کرتے تھے، اپنی اولادوں کو دیکھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کی نسل نیک پروان چڑھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، پسندیدہ کام ہم سے لے لے، آمین یا رب العالمین. اور بہت ساری دعائیں ہیں اپنے ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اور ان کے لیے جو فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے رب العالمین، اور ہم سے ہماری نیکیاں قبول فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز ہماری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا، ہمارا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین یا رب العالمین.